بہت سیدھی سی بات ہے. دین اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اللہ نے جو وحی نازل فرمائی اپنے نبی پہ نازل فرمائی. دین کا علم اپنے نبی کو دیا. دین آپ سے شروع ہوا, دنیا میں ہم تک پہنچا, اور آپ نے جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ دین عطا فرمایا, جن لوگوں کو اس کا ذریعہ بنایا, جن لوگوں کی تربیت فرمائی, وہ صحابہ کرام. صحابہ کرام اس دنیا میں, اس زمین پر پہلی جماعت ہے جس نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس دین کو حاصل کیا اور ہم تک بنایا. تو اس لیے اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان اصحاب کو چھوڑ دیں, ان میں کوئی ایسی تفریق کریں کہ بعض کے ہم خلاف ہو جائیں, بعض کے حامی بن جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک ایک صحابی اہم ہے. دنیا میں اگر آپ کسی ایک عالم کو چھوڑ دیں, کسی ایک عالم سے اختلاف کریں اور اس سے آپ بات چیت نہ کریں, اسے چھوڑ دیں, تو کسی دوسرے عالم کے پاس وہ علم مل جائے گا. کسی ایک مفتی سے فتویٰ نہ لیں تو کسی دوسرے مفتی کے پاس فتویٰ مل جائے گا. کسی ایک کی بات نہ سنیں تو کسی دوسرے کی بات سن لیں, اس سے وہ چیز حاصل ہو جائے گی. یہاں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر صحابہ کرام کا معاملہ کچھ اور ہے. صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ دین شروع ان سے ہو رہا ہے, یعنی ہم تک جو پہنچنے کا سلسلہ ہوا تو اس کا آغاز انہی ہستیوں سے ہوگا. پہلے لوگ یہی ہیں جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچانا شروع کیا. اب انہوں نے سب نے جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا, انہوں نے قرآن بھی سنا, انہوں نے حدیث بھی سنی, انہوں نے حضور کو دیکھا بھی. تو کسی نے کوئی بات سنی, کسی نے کوئی بات سنی, کسی نے کوئی بات سنی, کسی نے کوئی چیز دیکھی, کسی نے کوئی بات دیکھی, کسی نے کوئی کسی موقع پر تھا, کوئی کسی موقع پر تھا, کوئی کسی موقع پر تھا. اب ایک صحابی کو بھی اگر کوئی چھوڑتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں صحابی کو نہیں مانتا, اس سے مجھے اختلاف ہے, اس سے مجھے معاذ اللہ نفرت ہے, اس کو میں نہیں مان سکتا, تو اس بیوقوف آدمی سے یہ پوچھو کہ اگر اس صحابی نے کوئی ایسی بات رسول خدا سے لی ہے جو کسی اور کو نہیں معلوم, تو پھر کیا کرو؟ اگر وہ کسی ایسے موقع پہ حضور کی خدمت میں تھا کہ جس میں کوئی اور نہیں تھا, تو پھر تمہارے دین کا کیا ہوگا؟ تو جو دین اس کے پاس ہے, جو حدیث اس کے پاس ہے, جو بات اس کے پاس ہے, وہ اگر کسی اور کے پاس نہیں ہے تو تمہارے دین کا کیا بنے؟ تمہارا دین مکمل کیسے ہو؟ تم نے تو اس کا انکار کر دیا. اور پھر ایسے کسی صحابی کا انکار کرنا کہ جو اکثر و بیشتر حضور کی صحبت میں رہا ہو, بار بار جسے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہو, اور اس نے بہت کچھ سنا ہو, بہت کچھ سیکھا ہو, اور پھر اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قرابت داری یا رشتہ داری کا سلسلہ بھی قائم ہو گیا ہو, کوئی بھی ہو. اہل بیت اطہار کے علاوہ اور بھی اصحاب ہیں جن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا سلسلہ قائم ہوا. مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے, تو یہ رشتہ داری قائم ہوا. تو جب ایسے کوئی صحابی ہوں جن کا تعلق اتنا بڑھ چکا ہو, ان کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ جی میں نہیں مانتا, میں ان کو نہیں مانتا, ان سے مجھے نفرت ہے, ان سے مجھے چڑھ ہے, تو پھر سمجھ لے کہ وہ اپنے دین کو اسی طرح پھر نقصان بھی پہنچا رہا ہے. اور جتنا کہ اس نے ان صحابی کے رتبے کو جھٹلایا, اتنا ہی اپنے دین سے کم کیا. جتنے بڑے مقام کے صحابی کو چھوڑا, اتنا بڑا دین کا حصہ اس نے اپنا چھوڑ دیا اور اس کو ڈھا دیا. یہ ہے وہ مقام. تو اس لیے ہم ایک ایک صحابی جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں, ہم ان کو ماننے پہ مجبور ہیں, اس وجہ سے بھی کہ ان کی نسبت حضور سے ہے, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ہماری ضرورت ہے. اور یہ بات صرف ایک
ہمارا تخیل ہی نہیں، اس کو محض تخیل کر کے کہہ کے نہ چھوڑ دیا جائے، یہ تخیل ہے بھی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس حقیقت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بھی لگا دی ہے، یعنی اس حقیقت کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے جب ہم ان حدیث کو دیکھتے ہیں جس میں حضور نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اصحابی کلہم نجوم، میرے سارے صحابہ، اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ، کلہم کی تاکید سے یہ طے کر دیا کہ ایک ایک صحابی جو ہے وہ عادل ہے، ثقہ ہیں، معتبر ہے، کسی پر بھی بد اعتمادی کی اجازت نہیں۔ اور کہیں فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ اب آگے فرمایا دیکھیے، پھر سب کو شامل کیا، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سارے اصحاب جو ہیں وہ ایک حکم میں ہیں، اور ہمارے لیے وہ ہدایت کی ضمانت ہے۔ تو دوستو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں سب کو ماننا پڑے گا۔ ہم اہل بیت کی شان کے بھی قائل ہیں، ہم اصحاب کرام کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں، ہم علی بھی کہتے ہیں، عمر بھی کہتے ہیں، یا علی بھی ہمارا نعرہ ہے یا عمر بھی ہمارا نعرہ ہے۔ ہم عشرہ مبشرہ کی عظمت بھی مانتے ہیں، ہم خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پاک کتاب میں سب کا ذکر فرما دیا۔ آج چونکہ یوم علی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہے، تو اس کو ہم الگ سے بیان کرتے ہیں۔ باقی جو گفتگو اب اس حوالے سے ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پھر اپنی پٹری سے اتر جائیں۔ ہاں، میں نے پٹری پہلے بتا دی، ٹریک بتا دی، اس پہ رہنا ہے۔ لوگ اتنے زور سے ذکر کرتے ہیں بعض دفعہ، اور اتنی شدت سے، اور اتنا وہ اس کو اتنا وہ کر دیتے ہیں فوکسڈ کہ پھر ایسا لگتا ہے جیسے باقی سب غلط ہے۔ یہ ہو جاتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے، بہت زیادہ اب ہونے لگی اس طرح کی چیزیں۔ اس لیے ضروری ہو گیا ہے توازن کو قائم رکھنا، اور سب کچھ بتانا ضروری ہو گیا۔ تو جناب ہم علی کے بھی قائل ہیں اور دیگر اصحاب کے بھی قائل ہیں۔ امام طور پشتی کی مجھے بات یاد آئی جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مرکات میں نقل فرمائی۔ امام طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور خود ملا علی قاری بھی بہت پرانے عالم ہیں، تو انہوں نے اپنے سے بھی پہلے ایک عالم اور بزرگ کی یہ بات نقل فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان سے زیادہ علی سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے زیادہ، کیونکہ ہماری محبت علی کے ساتھ حق پر مبنی ہے، ہماری محبت حق پر مبنی ہے۔ جو کچھ شریعت نے بتایا ہے ہم اس کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم علی سے اس طرح محبت نہیں کرتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس طرح محبت نہیں کرتے کہ دیگر محبتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جس پر امت نے اتفاق کر لیا ہے ہم اس کو ٹھکرا دیں، چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم اس طرح، جس طرح ہمیں ماننا چاہیے ویسے مانتے ہیں۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے نا کہ اب ویسا غلو ہو، مبالغہ ہو، جیسا کہ ان کا طریقہ ہے کہ جو ون سائیڈڈ ہے، جو ون سائیڈڈلی بات کر رہا ہے اس کی بات میں غلو ہوگا، وہ بالکل اینڈ پر جائے گا، وہ سب سے اوپر لے کے جائے گا، کیونکہ وہ ون سائیڈڈ ہے، اس کی ایک آنکھ بند ہے، وہ دوسری چیز دیکھ ہی نہیں رہا۔ مگر جس کی دونوں آنکھیں کھلی ہے وہ ضرور پھر بیچ میں رہے گا، وہ ادھر بھی ہاتھ رکھے گا، ادھر بھی، ان کا بھی دامن پکڑے گا، ان کا بھی۔ اور کوئی ایسی اگر ون سائیڈڈنیس کہیں سے پیدا ہو رہی ہوگی تو پھر اس کو ہم بتائیں گے کہ بھئی اس میں یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، تو پھر علماء نے اس کی تشریح کر رکھی۔ تو اسی لیے ہم دیکھیں پوری امت 4 فقہ پر متفق ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سمجھی کبھی آپ نے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ 4 فقہ ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 5ویں فقہ کی بات نہیں ہے، کبھی نہیں ہوں گے فقہ مشہور ہوں گے، لوگوں کے پاس ہوں گے، لوگ بات کرتے ہوں گے،
مگر یہ پوری امت جو ہے، ایک بڑی اکثریت جمہور، بڑے بڑے علماء محدثین فقہا، یہ صرف 4 پہ کیوں رک گئے؟ حنفی، مالکی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ہم جیسے حنفی، اور دنیا میں 2/3 میجارٹی حنفیوں کی، مگر یہ 4 ہیں، 5واں نہیں. وجہ یہ ہے کہ چاروں فقہ جو ہیں یہ دراصل اوپر جو جن سے دین لیا ہے نا، ان سب کو انہوں نے مانا ہے. ان چاروں ائمہ نے اوپر سب کو مانا ہے. ان سے اوپر کون ہے؟ یہ کون سے زمانے میں؟ تابعین اور تبع تابعین. ان سے اوپر کس کا زمانہ ہے؟ صحابہ کا اور اہل بیت. تو اب انہوں نے ان سے لیا ہے تو ان کو سب کو مانا ہے. ان میں ان کے کسی کا انکار نہیں ہے. صحابہ کی عظمت کو سب کو مانا ہے، اہل بیت کو سب کو مانا. انہوں نے حضرت ابوبکر سے بھی لیا، حضرت عمر سے بھی، حضرت عثمان سے بھی، حضرت علی سے بھی. انہوں نے ان اصحاب سے بھی لیا، ادھر اہل بیت میں جو اصحاب آتے ہیں اور جو حضور کے قریبی ان سب سے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی لیا ہے، سب سے لیا ہے، جس سے ملا. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ سب جانتے ہیں کہ آپ ہی کے بارے میں یہ آیا کہ آپ نے تو باقاعدہ جا کر 2 عظیم اماموں سے سیکھا اور پڑھا اور ان سے حدیث لی. اہل بیت کے 2 امام، امام باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما، ان سے باقاعدہ جا کر کے ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا. تو دیکھیے ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے فقہی، وہ جو چل رہا ہے استادوں کی صورت میں، وہ چڑھتا چڑھتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. اور وہ حضور کے بہت مشہور صحابی، بڑے فقیہ اعظم، ان تک پہنچا. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام حماد، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں علقمہ اور اسود، اور علقمہ اور اسود کے استاد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تو 3 استادوں کے بعد چوتھے جو ہیں وہ ایک صحابی رسول ہے، اور 5ویں نمبر پہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ مل جاتا ہے. یہ ان کی پوری فقہی روایت ہے. تو یہاں صحابہ آ گئے اوپر، اس کے علاوہ اور اصحاب سے بھی ان کے شاگردوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ادھر اہل بیت کے پاس آ کر یہاں سے استفادہ کر رہے ہیں. تو ان چاروں اسکول آف تھاٹس نے، ان چاروں مکاتب فکر نے جو علم آیا تھا اوپر سے اصحاب کے ذریعے سے اور اہل بیت اطہار کے ذریعے سے، اس کو مانا، تسلیم کیا، اور پھر اس کو لے کر کے پھر اسی کی بنیاد پر فقہی اور اجتہادی کام کیا. تو ہمارے سامنے یہ 4 مکاتب فکر رکھ دیے. یعنی دین اور شریعت کے مسائل اس ماخذ سے، ان ماخذ سے نکال کر، ان روایتوں سے لے کر ہمارے سامنے رکھ دیے، اور ہمارے لیے دین کو قابل عمل بنا دیا زندگی کے مختلف شعبوں میں. تو امت نے جب یہ دیکھا کہ ان چاروں اماموں نے کسی کی بھی حق تلفی نہیں کی، کسی کا انکار نہیں کیا، سارے ماخذ کو مانا اور سارے صحابہ کو مانا، اہل بیت کو بھی مانا، کسی کی بے ادبی نہیں کی، کسی کی گستاخی نہیں کی، کسی کو نکالا نہیں، کسی کو خارج نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے دین کے سارے شعبوں سے استفادہ کیا، سارے ماخذ سے استفادہ کیا. یقیناً ان کے پاس سارا علم جمع ہوا، لہذا اب ان کا حق ہے کہ قیامت تک لوگ ان کے اسکول آف تھاٹ پہ چلے. تو پورا دین آ گیا. لیکن اب 5واں کوئی اگر اسکول آف تھاٹ ہے تو، اور اس کے اندر اگر مثال کے طور پر صحابہ کا انکار ہے، تو اس پہ کیوں چلیں گے آپ؟ مجھے بتائیے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ 5واں اسکول آف تھاٹ کہ بھئی یہ کیوں چھوڑ دیا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، تو اگر اس کے اندر جو اوپر ماخذ ہیں اس میں سے کسی کا انکار ہے، تو کیا مطلب؟ کیا آپ اپنے ماخذ بدلنا چاہتے ہیں؟ آپ اصحاب رسول اللہ کا انکار کرنا چاہتے ہیں؟ یا 5واں اسکول آف تھاٹ، 6واں اسکول آف تھاٹ ایسا آ جائے کہ جس میں اہل بیت کا انکار ہے اور یہ کہا جائے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، تو کیا ہم اس کو مان کر اس بات کو انڈورس کر لیں کہ ہاں ہم بھی تمہارے سے، ہم بھی نہیں مانتے؟ تو ہم کیسے لے لیں گے؟ یہ بالکل معقول بات ہے، لاجیکل بات ہے. جب اوپر سے ایک چیز کو جو مین ہے، مین اسٹریم ہے، اس کو ہی جب ہٹا دیا گیا
اور ڈینائی کر دیا، مین اسٹریم کو ڈینائی کر دیا، مین ماخذ اور مین ریفرنس کو ڈینائی کر دیا، تو پھر ہم اس کے بعد جو کچھ پائیں گے وہ مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ جس طرف منسوب ہے، یعنی پارشیلی جن حضرات سے منسوب ہے، مثال کے طور پر اہل بیت کو چھوڑ دیں، صحابہ سے منسوب کر لیا، یا صحابہ کو چھوڑ کے اہل بیت سے منسوب کر لیا، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ پوری دیانتداری سے یہ صحیح پہنچ رہا ہے ادھر، تو بھی یہ مسئلہ تو رہے گا نا کہ جو اصحاب لے کر آئے تھے اس کا کیا ہوگا، اور جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا تو ان سے یہ سوال ہوگا کہ جو اہل بیت کے ذریعے ملا اس کا کیا ہوگا، اس قرآن کا کیا ہوگا جو ان کے ذریعے ملا، اس حدیث کا کیا ہوگا جو ان کے ذریعے ملی، یہ سوال تو رہے گا۔ اور پھر یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جن محدثین سے وابستہ ہیں اور جن مکاتب فکر کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی پوری سند متصل اوپر جا رہی ہے، پوری سند۔ یہ جو بھی روایت لا رہے ہیں اور جس کی بنیاد پر یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ یہاں سے لیا، اس کے اوپر پوری سند متصل جا رہی ہے۔ شاگرد ہیں تو شاگردی کی سند متصل جا رہی ہے، اور روایت ہے تو روایت کی سند جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی پانچواں چھٹا اسکول آف تھاٹ اس طرح ہو کہ اس کی سند ہی ہمیں نہ ملے اور براہ راست بات پہنچے کہاں، دو چار کو پھلانگ کر اوپر جی فلاں نے فرمایا، بھائی فلاں نے فرمایا مطلب حضرت علی نے فرمایا مثال کے طور پر، تو کس سے فرمایا؟ کس سے فرمایا؟ آپ سے فرمایا؟ آپ تو آ رہے ہیں 200 سال بعد، 300 سال بعد، تو آپ سے تو نہیں فرمایا ہوگا۔ آپ نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا؟ یہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ کتنا بڑا گیپ ہے۔ اب ہم پڑھیں تو پتہ چلے نا، ہم تو بس پروپیگنڈے پہ اور لوگوں کے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا پر بس وہ وکالت شروع کر دیتے ہیں ہر بات کی، خواہ مخواہ زور لگاتے ہیں بلا وجہ۔ ایک چیز جمع نہیں ہو سکتی اس کو جمع کر، بھائی جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے چلتا رہے گا، بس لڑائی جھگڑا نہ کرو، ڈھڈے نہ کرو، لیکن غلط باتیں کیوں منواتے ہو؟ غلط بات کیسے ہم ایک انکار ہو رہا ہے، اوپر سے ہی جب انکار کر دیا گیا اور ایک حصہ بہت بڑا ہٹا دیا، ہم کیسے قبول کر لیں اس کو کہ یہ مکمل علم ہے؟ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اور جو کچھ ہے وہ سند کے ساتھ بھی نہیں، تو یہ ہوتا ہے، وہ جو مانتا ہے وہ مانتا رہے، لیکن سب کے اوپر ایک چیز مسلط نہیں کی جا سکتی۔